الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم. شوقین حضرات آ جائیں قریب، بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. پہلے ترجمہ کرتا ہوں انشاءاللہ، اس کے بعد وضاحت کروں گا. ترجمہ دھیان سے سنیے گا، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. ترجمہ جتنا آپ سمجھو گے نا، وضاحت اتنی زیادہ آپ کو سمجھ میں آئے گی. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، ڈرو اللہ سے، یقین جانو اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی مت کیا کرو، نہ نبی کے سامنے اس طرح زور زور سے بات کیا کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زور زور سے بات کیا کرتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں کچھ پتہ بھی نہ چلے. بے شک وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں، یہی ہے وہ لوگ جن کے دلوں کو اللہ نے خوب جھانچ کر تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے. ایسے لوگوں کے لیے بڑی مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے. بلا شبہ وہ لوگ جو آپ کو کمروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر کم عقل ہیں، بے وقوف ہیں. اگر یہ لوگ کچھ دیر صبر کر لیتے، یہاں تک کہ اے نبی تم خود ان کے پاس نکل کر تشریف لے جاتے، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا. خیر، اللہ بڑا بخشنے والا ایمان والوں پر بہت مہربان ہے. اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی بددین آدمی خبر لے کر آئے تو اس کو خوب جھانچ لیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بات مان کر تم کچھ ایسے لوگوں کو نادانی میں تکلیف پہنچا دو
کہ پھر اپنے کیے ہوئے پر تمہیں پچھتانا پڑے۔ تو اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی بددین آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو اسے خوب جانچ لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی کے اندر تم کچھ لوگوں کو تکلیف پہنچا دو، پھر اپنے کیے پر تمہیں پچھتانا پڑے۔ یہ سورہ حجرات کی چند ابتدائی آیتیں تھیں جن کی کچھ وضاحت میں نے آپ لوگوں کے سامنے کی۔ یہ سورہ حجرات حجرتن سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بہت سارے کمرے۔ اس سورت کے اندر چونکہ یہ لفظ آتا ہے نا، اس لیے اس سورت کا نام حجرات رکھا گیا۔ ایک واقعہ ہے کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے پیچھے سے حضور کا نام لے لے کر دوپہر کے وقت پکار رہے تھے کہ اے محمد بہارا، اے محمد بہارا۔ تو اس پس منظر میں یہ چند آیتیں نازل ہوئی، اور انہی چند آیتوں کی وجہ سے اس سورت کا نام حجرات رکھا گیا۔ اس سورت کا ایک دوسرا نام ہے اخلاق، سورۃ الاخلاق۔ شاید اس سورت کے اندر جتنے اخلاق بیان ہوئے ہوں اور جس کیفیت سے بیان ہوئے ہوں، قرآن کی کسی دوسری سورت میں اس کیفیت سے اخلاق بیان نہیں ہوئے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ اخلاق بھی رکھا گیا۔ اس کا سب سے پہلا میسج تو یہ ہے کہ ایک مومن کو، ایمان والے کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور حضور کے واسطے سے اپنے بڑوں کے ساتھ، حتیٰ کہ علماء کے ساتھ کیا رویہ برتنا چاہیے، کیا سلوک کرنا چاہیے اپنے والد صاحب کے ساتھ، ہمارے محلے کے جو علماء ہیں ان کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ، اللہ کے رسول نے جو کلام پیش کیا قرآن، اس کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ اس صورت میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس صورت کے اندر وہ اصول اور ضوابط بیان ہوئے ہیں جو مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر آخر میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ لوگوں، فقط زبان سے تم اسلام کا اقرار کر لو اور دل کے اندر اسلام نہ ہو، یہ چلے گا نہیں۔ زبان سے اقرار کرو تو بہت اچھا، لیکن اصل تو دل کی بات ہے۔ اللہ رسول کی باتوں کو سچ جان کر سچ ماننا ضروری ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو یہ اس صورت کا خلاصہ تھا جو میں نے چند الفاظ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ یہاں جو پہلی آیت میں یہ بات کہی گئی کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھا کرو، اس کے پس منظر میں چند واقعات ہیں۔ بخاری کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور کو انہوں نے خبر دی کہ قبیلہ بنو تمیم آپ سے ملنے آیا ہے۔ اس قبیلے کے اندر تقریباً ایک روایت کے مطابق 19 لوگ تھے اور دوسری روایت کے مطابق 70 لوگ تھے۔ وہ حضور سے ملنے آئے تھے۔ حضور کی عادت یہ تھی کہ جب بھی کوئی قبیلہ حضور سے ملنے آتا تو حضور ان لوگوں میں سے ایک آدمی کو اپنا امیر بناتے کہ یہ میری طرف سے مقرر کردہ امیر ہے، یہ لوگوں کو ڈائریکٹ کرے گا اور میرے احکام کے مطابق لوگوں کو سیدھے راستے تک پہنچائے گا۔ تو اس طرح حضور کے پاس جب بھی کوئی آتا نہیں تو حضور جماعت کا ایک امیر مقرر کرتے تھے، یہ حضور کی سنت تھی۔ اب صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح ہر جماعت کے لیے، ہر وفد کے لیے حضور ایک امیر اور ایک لیڈر بناتے ہیں، اس طرح قبیلہ بنو تمیم جو حضور سے ملنے آیا ہے اس کے لیے بھی حضور ایک امیر مقرر کریں گے۔ لیکن ابھی تک حضور نے کچھ فیصلہ اپنا سنایا نہیں تھا، فقط حضور گیدرنگ کے اندر تشریف فرما تھے، اپنا فیصلہ کچھ حضور نے سنایا نہیں تھا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر نے سامنے سے یہ بات کہی کہ میرے خیال سے جماعت کا امیر قعقاع ابن معبد کو ہونا چاہیے۔ حضرت ابو بکر کی یہ رائے جب حضرت عمر نے سنی تو حضرت عمر نے کہا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کا امیر قعقاع ابن معبد کو نہیں بلکہ اقرع ابن حابس کو ہونا چاہیے۔ دونوں کی نیتیں اچھی تھی، دونوں یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ان کا امیر یہ فلاں آدمی ہوگا تو اسلام ان کے اندر زیادہ اچھی طریقے سے راسخ ہوگا۔ اب جب حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کی رائے سن کر یہ کہا نہیں کہ قعقاع کو نہیں لینا چاہیے، اقرع کو لینا چاہیے، تو حضرت ابو بکر کو خراب لگ گیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا اے عمر، جب بھی میں کچھ رائے دوں تیرا کام فقط یہ ہو کہ تو میری خلاف ورزی کرے،
ہر بات میں میری خلاف ورزی ہی کرنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ تو میری بات سن تو لے. حضرت عمر نے کہا میرا کوئی یہ مقصد تھا نہیں، جس طرح تمہیں رائے دینے کا حق ہے اس طرح مجھے بھی رائے دینے کا حق ہے، میں نے تو فقط رائے دی ہے. اتنے میں دونوں کے درمیان ذرا بحث ہو گئی اور آواز بھی بلند ہونے لگی. اب یہ آواز بلند ہو رہے تھے کس کے سامنے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ کے نبی کے سامنے. حالانکہ حضور نے یہاں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے مشورہ لیا نہیں تھا کہ انہوں نے مشورہ دیا، مشورہ مانگا نہیں تھا کہ سامنے سے مشورہ ان لوگوں نے دے دیا. تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، تمہارے درمیان اللہ کا رسول بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے اس طرح آوازیں اونچی مت کیا کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تم اونچی اونچی آواز میں بات کیا کرو. دیکھو اگر تم ابھی بھی غفلت میں رہو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اللہ تمہارے اعمال ضائع کر دے گا. رسول کی عظمت دل میں نہیں ہوگی تو ایک دن ایسا آئے گا کہ آدمی دین ہی سے منحرف ہو جائے گا. نہ آدمی اگر دین سے منحرف ہو جاتا ہے تو پھر اعمال پورے ضائع ہو جاتے ہیں. یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں یہی ہے وہ لوگ جن کے دلوں کو اللہ نے خوب جانچ کر تقوی کے لیے منتخب کیا ہے. اس لیے رسول کے سامنے اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے. اور دیکھو اللہ اور اس کے رسول نے کچھ مشورہ تم سے مانگا نہیں کہ تم نے دیا. مشورہ اگر وہ مانگے تو دو، بڑھ چڑھ کر دو، اپنی رائے پیش کرو، تمہاری نیت جیسی بھی ہو، لیکن بڑا مشورہ تو مانگنا چاہیے. لیکن یہاں پر تم مشورہ مانگا بھی نہیں اور خود مشورہ دے رہے ہو، یہ حرکت مناسب نہیں. ڈرو اللہ سے، اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جب اس آیت کے اندر ابو بکر اور عمر جیسے لوگوں کی تنبیہ ہوئی، حالانکہ وہ ہم سے کتنے اونچے ہیں، ہم اور ہمارے جتنے اللہ والے ہیں سب اگر مل بھی جائے تو ایک صحابہ کی پیر کی دھول کے برابر بھی ہم نہیں ہو سکتے. جب اس آیت میں ایسے بڑے لوگوں کی تنبیہ کی گئی تو ہم اور آپ کو کیا کہنا، کتنی تنبیہ ہمارے لیے ہونی چاہیے. میرے عزیزو، جب قرآن پڑھا جائے تو ہمارا کام غور سے، خاموش رہ کر ادب سے سننا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. جب رسول کی احادیث ہمارے سامنے پیش ہو تو ہمارے اندر رقیت پیدا ہونی چاہیے، طمانینت اور سکون پیدا ہونا چاہیے، وقار پیدا ہونا چاہیے. آدمی حدیث کے وقت، قرآن کے وقت زور زور سے بات کرے، حدیث کے وقت، قرآن کے وقت یہاں وہاں توجہ لے جائے، یہ بہت بے ادبی کی بات ہے. اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے. ایک اور واقعہ ہے جس کے پس منظر میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آیت نازل ہوئی. قرطبی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرنے کے لیے خیبر جا رہے تھے، یہودیوں کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے غداری کی تھی. اب حضور جا رہے تھے تو حضور نے چاہا کہ ایک آدمی مدینے کے اندر امیر بن جائے. حضور نے چاہا کہ یہ میرا نائب بن جائے، مدینے کے امور یہ سنبھالے، کیونکہ میں مدینے سے باہر جا رہا ہوں. حضور نے ایک آدمی کو متعین کر لیا، لیکن حضرت عمر تھے ذرا جلالی. انہوں نے یہ سوچا کہ نہیں، یہ آدمی امیر نہیں ہونا چاہیے، دوسرا آدمی امیر ہونا چاہیے. نیت اچھی تھی، لیکن اس موقع پر رسول نے یہ آیت پھر سے سنائی کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. جب میں نے امیر مقرر کر دیا ہے تو پھر تمہارا کام سمعنا و اطعنا ہے، تم بات سنو اور بات مان لو. تعارض نہیں ہونا چاہیے. ہمارا کوئی کام ایسا نہ ہو کہ رسول کے حکم کے خلاف اور اللہ کے حکم کے خلاف. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 24 صحابہ کو قبیلہ بنو عامر کے اندر بھیجا تھا کسی غرض کے لیے. ماوردی نے ضحاک کے حوالے سے اور ضحاک نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے یہ بات بیان کی ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ 24 لوگوں کو قبیلہ بنو عامر کے پاس بھیجا تھا. اب ہوا یہ کہ قبیلہ بنو عامر نے غداری کی. غداری کرنے کے نتیجے میں 21 صحابہ کو انہوں نے قتل کر دیا. 3 صحابہ ایسے تھے جو وہاں پر گئے تھے لیکن چلنے میں کچھ سلو تھے، اس سے وہ پیچھے رہ گئے. جب ان کو پتہ چلا کہ 21 ساتھیوں کو قتل کیا گیا تو یہ لوگ وہاں سے بھاگے اور اس طرح ان کی جان بچ گئی. یہ لوگ جاتے ہیں اور پھر یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں قبیلہ بنو سلیم کے پاس. وہاں کے جو 2 لوگ ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوتی ہے. جب ان سے یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہارا نسب کیا ہے، کون سے خاندان سے ہو تم،
मेमन हो, पटनी हो, कौन हो तुम? पठान हो, शहीद हो, कौन हो तुम? तो कबीले बनु सुलेम के लोगों ने ये कहने के बजाय कि हम कबीले बनु सुलेम के हैं, उन्होंने कहा हम कबीले बनु आमिर से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि कबीले बनु आमिर और बनु सुलेम जो है ना वो आपस में रिश्तेदार थे। केश एलान एक बड़ा आदमी था, उसकी नस्ल से ये दो कबीले पैदा हुए, एक कबीले बनु सुलेम और एक कबीले बनु आमिर। तो कबीले बनु सुलेम और कबीले बनु आमिर जो थे ये दोनों केस एलान की नस्ल से पैदा होने वाले हैं, दोनों आपस में रिश्तेदार होते हैं। कबीले बनु आमिर ज़्यादा मशहूर था, ज़्यादा ताकतवर था, तो इन लोगों ने अपने रिश्तेदार कबीले का नाम अपने ऊपर फिट कर लिया और कहा कि भाई हम तो कबीले बनु आमिर से हैं। जिस तरह एक आदमी का ददियाल मेमन हो या ननियाल पटनी हो, अब एक को तरजीह दे दे कि है वैसे तो वो पटनी, लेकिन केदे में मेमन हो क्योंकि मेरी अम्मी के रिश्तेदार मेमन होते हैं। तो इस तरह उन्होंने कबीले बनु सुलेम होने के बावजूद ये कह दिया कबीले बनु आमिर के हैं। अब ये 3 सहाबा जोश में थे कि कबीले बनु आमिर ने तो हमारे 21 साथियों को कत्ल कर दिया, नहीं तुम उसी कबीले के हो। उन्होंने तलवारें निकाली और दोनों को कत्ल कर दिया। फिर ये दोनों कत्ल जब हुए तो ये 3 लोग जिन्होंने कत्ल किया वो हुजूर के पास आए और उन्होंने पूरा माजरा सुनाया। तब कबीले बनु सुलेम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और हुजूर से उन्होंने कहा कि हमारी आपके साथ जंग थोड़ी थी, जिसने जंग की वो कबीले बनु आमिर ने जंग की, हमने आपके साथ जंग नहीं की थी। अब इन लोगों ने हमारे 2 लोगों को कत्ल किया, हालांकि हमारे और तुम्हारे दरमियान तो मुआहदा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर 100 ऊँट देने पड़े उन 2 लोगों की तलाफ़ी हो, इसलिए फिर हुजूर ने 100 ऊँट दिए। उस मौके पर यह आयत नाजिल हुई कि ए ईमान वालो, अल्लाह उसके रसूल से आगे क्यों बढ़ते हो? उन्होंने कत्ल किया 21 लोगों को तो हम देख लेंगे उनको। हुजूर के साथ मशवरा करते ने फिर तुम कुछ कदम उठाते, लेकिन बड़ों से मशवरा किए बगैर ही अपने एतबार से सब बदला लेने के लिए चले गए, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं। देखो, डरो अल्लाह से, अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। बाज़ सहाबा ऐसे होते थे जो छोटे छोटे अहकाम पर ये कहते थे कि इस हुक्म पर कुरान की कोई आयत नाजिल हो जाती तो कितना अच्छा, कुरान के अंदर ये हुक्म बयान क्यों नहीं हुआ, हदीस में ये हुक्म बयान क्यों नहीं हुआ, ये हुक्म अल्लाह बयान कर देते, रसूल बयान कर दे, अच्छा होता। तो हर मामले पर वो ये कहते रहते थे। उस मौके पर भी ये आयत नाजिल हुई कि भाई अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारे पाबंद नहीं है कि तुम जब कहो कि ये हुक्म नाजिल क्यों नहीं हुआ तो अल्लाह फिर नाजिल करे। अल्लाह को जब मुनासिब समझेगा तब अल्लाह नाजिल करेगा। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ये कहते हैं कि दरअसल ईद उल अदहा के मौके पर कुछ सहाबा ने कुर्बानी जल्दी करने के अंदर नमाज से पहले ही कुर्बानी कर डाली। हमारे यहाँ भी लोग जल्दी जल्दी कुर्बानी कर लेते हैं ईदगाह में नमाज़ पढ़ने से पहले, हालांकि सुन्नत है ईदगाह में नमाज़ पढ़ना। आदमी को चाहिए कि हत्तल इम्कान ईदगाह के अंदर ही नमाज़ पढ़े हो। लेकिन खैर, अगर हम नमाज ईद किसी भी जगह पढ़ लेते हैं और उसके बाद कुर्बानी करते हैं तो हमारी कुर्बानी तो अदा हो जाती है। नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। अब सहाबा के ज़माने में हुआ है कि एक मरतबा उन्होंने नमाज़ पढ़ने से ही पहले कुर्बानी कर ली थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये पता चला तो हुजूर ने कहा ये कैसी कुर्बानी, पहले तो नमाज़ पढ़नी है फिर कुर्बानी करनी है, फिर से कुर्बानी करो, फिर से जानवर ले आओ, फिर से कुर्बानी करो। उस मौके पर यह आयत नाज़िल हुई कि ए ईमान वालो, अल्लाह उसके रसूल से आगे क्यों बढ़ते हो? पहले नमाज़ होनी चाहिए न फिर कुर्बानी होनी चाहिए। जितनी भी इबादतें हैं, नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, सबका एक वक्त मुकर्रर है। हम वक्त से पहले ही वो नमाज़ पढ़ लें तो फिर अल्लाह ने वक्त क्यों मुतय्यन किया? बहुत से लोग जमा करते हैं, 2 नमाज को एक ही वक्त में पढ़ लेते हैं उज़्र के बगैर। तो वक्त अल्लाह ने बनाया क्यों? इन्ना सलात कान अलल मुमिनीन किताबुम मौक़ूता, कुरान में है कि अल्लाह ने हर नमाज के लिए एक मुतय्यन वक्त रखा है। तो अगर वक्त से पहले ही नमाज़ पढ़ना जायज़ होता तो अल्लाह ने वक्त क्यों रखा? हम अल्लाह रसूल से आगे ना बढ़ें। रोज़ा तो रमज़ान का महीना आएगा तब हम रमज़ान के रोज़े रखेंगे। अब अगर आदमी रमज़ान से पहले ही रमज़ान के रोज़े रखना शुरू कर दे, कोई एतबार नहीं। हज तो हज के अय्याम होते हैं, हज के अरकान अदा होते हैं 9वीं ज़िलहिज्जा को।
10ویں ذی الحجہ کو، 11ویں ذی الحجہ کو، 12ویں ذی الحجہ کو. تو یہ حج کے ارکان ان دنوں کے اندر ادا ہوتے ہیں ذی الحجہ کے ایام میں. اب آدمی ذی الحجہ کے ایام سے پہلے ہی حج کے ارکان ادا کرنا شروع کر دے تو وقت سے پہلے ہم عبادتوں کو انجام نہ دیں. ہاں زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے کہ وقت سے پہلے ہم اس کو ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر مقصود فقیر کی حاجت روائی ہے. آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس لیے تاکہ فقیر کی حاجت روائی ہو، اور آدمی جتنی جلدی فقیر کی حاجت روائی کرے گا اتنا اچھا نہیں. تو اس لیے شریعت کے اندر زکوٰۃ کے معاملے میں اجازت دی گئی کہ سال گزرنے سے پہلے ہی اگر تم دینا چاہو تو کوئی حرج نہیں، دے سکتے ہو، پیشگی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہو. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عبداللہ ابن عباس سے پیشگی زکوٰۃ لی ہے، پیشگی صدقہ لیا ہے. 2 سال پیشگی صدقہ حضور کا حضرت عبداللہ ابن عباس سے لینا ثابت ہے. تو زکوٰۃ آدمی اگر وقت سے پہلے ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. علماء نے اس پر فتویٰ دیا. اب یہاں پر ویسے تو یہ بات بتائی گئی کہ اللہ اس کے رسول سے اے ایمان والو تم آگے مت بڑھو، لیکن اس کے اندر علماء یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے بھی اس میں داخل ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے بڑے سے بھی کسی معاملے میں آگے نہ بڑھے، خواہ وہ بڑا اپنا باپ ہو یا وہ بڑا عالم ہو، حافظ ہو. آدمی کو چاہیے کہ اپنے بڑوں سے کسی بھی معاملے میں وہ آگے نہ بڑھے، حتیٰ کہ اگر وہ آگے چل بھی رہے ہوں ہمارے والد صاحب، کوئی عالم صاحب، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان سے پیچھے چلیں. یہ ادب ہے. وہ سواری لے رہے ہوں تو ہم سواری ان سے آگے نہ چلائیں بلکہ ان کے پیچھے لے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا ایک آدمی کو کہ وہ اپنے باپ سے آگے چل رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹا ہو کر باپ سے آگے چل رہے. حضور نے ڈانٹا تھا، ٹوکا تھا. اس لیے ہر معاملے میں ہمارے بڑے پہلے، حتیٰ کہ ہم جب کھانے بھی بیٹھے ہونے تو پہلے ابا کھائیں گے پھر ہم کھائیں گے. یہ گھر کا اصول ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں کہ بھوک ہم کو زیادہ لگی ہے تو پہلے ہم کھا رہے ہیں، ہماری بیوی ہم کو پہلے دے رہی ہے، ہمارے والد صاحب دیکھ رہے ہیں سب. ارے یہ معاملہ ہونا نہیں چاہیے، یہ درست نہیں ہے. گھر کا بڑا ہے وہ، لہٰذا پہلے ہماری بیوی کو ہم یہ کہیں کہ پہلے ابا کو دو پھر میں کھاؤں گا. ہر جگہ یہی معاملہ ہونا چاہیے بڑوں کے ساتھ. یہ آیت سب پر منطبق اور فٹ ہوتی ہے. اور علماء کی عزت کرنا یہ بھی اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے. حتیٰ کہ یہاں پر اس آیت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب رسول تمہارے سامنے ہونے تو تمہاری آواز نیچی ہونی چاہیے. رسول کے آگے آواز بلند کرنا مناسب نہیں. ایک مرتبہ حضرت علی، حضرت زید اور حضرت جعفر تینوں کے درمیان ذرا بحث و مباحثہ ہو گیا. اچھا بحث و مباحثہ تھا. ہوا یہ کہ یہ 3 لوگ لڑ پڑے حضرت حمزہ شہید احد کی بیٹی کی کفالت کے سلسلے میں. حضرت حمزہ کی بیٹی بغیر باپ کی تھی کیونکہ ان کے والد صاحب حضرت حمزہ احد میں شہید ہو گئے تھے. تو حضرت علی یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی کفالت میں کروں گا. زید کہہ رہے تھے نہیں اس کی کفالت میں کروں گا. حضرت جعفر یہ کہہ رہے تھے میں کفالت کروں گا. اب حضور کے سامنے آوازیں ذرا اونچی ہو رہی تھی تو حضور نے پھر یہ کہا کہ اس کی کفالت اے علی تم نہیں کرو گے، اے زید تم نہیں کرو گے، جعفر تم کرو گے. وجہ اس کی ہے کیونکہ جعفر کے نکاح کے اندر حضرت حمزہ کی بیٹی کی خالہ موجود تھی. اب خالہ جتنا زیادہ دھیان رکھے گی اتنا زیادہ کوئی اور عورت دھیان نہیں رکھ سکتی. خالہ ماں جیسی ہوتی ہے. حتیٰ کہ پھوپھی بھی اتنا زیادہ خیال نہیں رکھ سکتی جتنا زیادہ خیال خالہ رکھ سکتی ہے عمومی طور پر، کیونکہ وہ ماں جیسی ہوتی ہے. اسی لیے اس کو ماسی کہتے ہیں، ماں جیسی. تو چونکہ حضرت جعفر کے نکاح کے اندر اس بیٹی کی خالہ تھی نے، اس لیے حضور نے حضرت جعفر کے لیے فیصلہ کیا کہ اس بیٹی کی کفالت تم کرو گے. لیکن حضرت علی کہتے ہیں کہ ذرا بحث و مباحثہ حضور کے سامنے ہو گیا نا، آوازیں اونچی ہو گئی. ہم کو حضور کو پوچھنا چاہیے تھا حضور تم کیا فیصلہ کر رہے ہو. تو اس لیے اللہ نے یہ آیت نازل فرمایا. اب آپ دیکھ رہے ہو کہ ایک ہی آیت ہے، 2 ہی آیت ہے، لیکن اس کے لیے کتنے سب واقعات ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ بار بار یہ آیت نازل ہوئی ہو لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے، یا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی ہو لیکن حضور نے تنبیہ کے طور پر بار بار اس آیت کو پڑھا ہو. بات سننے والوں نے یہ خیال کر لیا ہو کہ حضور پہلی مرتبہ یہ آیت سنا رہے. لوگوں نے اس معاملے کے اندر اتنی زیادہ احتیاط برتی پھر کہ حضرت عمر جب بھی حضور کے ساتھ بات کرتے تھے نا اتنی آہستہ آواز میں بات کرتے تھے کہ حضور کو واپس پوچھنا پڑتا تھا عمر کیا کہنا چاہتے ہو. ثابت ابن قیس ایک ایسے صحابی تھے جو بہت زیادہ اونچی آواز میں بات کرتے تھے. ان کی ایک فطرت تھی، بعض لوگوں کی ہوتی ہے فطرت کہ وہ اونچی آواز کے اندر ہی بات کرتے ہیں.
لوگوں کو ایسا لگتا ہے لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں، ان کی بات کرنے کا انداز ہی ایسا ہوتا ہے۔ تو حضرت ثابت ابن قیس کی آواز بھی بہت اونچی تھی، تو جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو یہ ڈائریکٹ گھر کے اندر چلے گئے اور اپنا سر جھکا دیا، باہر نکلتے ہی نہیں تھے۔ ایک مرتبہ حضرت انس بیان کرتے حضور نے سب کو پوچھا کہ کہاں ہے ثابت ابن قیس؟ تو لوگوں نے کہا ہم کو معلوم نہیں۔ ایک آدمی نے کہا میں ذرا تلاش کر کے لاتا ہوں کہ کیا معاملہ ہے کیا نہیں۔ تو وہ گئے حضرت ثابت کے گھر پر، اور جب گھر کے اندر پہنچے تو دیکھا حضرت ثابت گردن جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے، بہت غم کے اندر ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا یہ ثابت کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت ثابت نے یہ بات کہی کہ میری آواز جو ہے وہ فطرتاً بہت بلند ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو آوازیں بلند کرتا ہے اللہ نے اس پر ٹوکا ہے۔ اب اگر میں حضور کے سامنے اس طرح جاؤں گا اور آوازیں بلند کروں گا تو میں تو جہنمی ہو جاؤں گا، مجھے اس طرح جہنمی نہیں بننا، اس لیے میں گھر کے اندر ہی بیٹھ رہا ہوں۔ اس آدمی نے یہ بات حضور تک پہنچائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا صحابی اتنا خیال رکھتا ہے، اس کے اندر میری اتنی زیادہ عظمت ہے، اس کو یہ کہہ دو کہ یہ جہنمی نہیں جنتی ہے۔ تو اس طرح حضور نے حضرت ثابت ابن قیس کے لیے دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت دے دی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ رسول کا اتنا زیادہ احترام۔ اگر ہم بھی احادیث نبوی کا اتنا احترام کریں، قرآن کا اتنا احترام کریں، علماء کا اتنا احترام کریں تو ہم بھی اس درجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ مفسرین نے یہاں یہ بات لکھی ہے، قرطبی کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ہم میں سے نہیں وہ شخص جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، نہ ہم میں سے ہے وہ شخص جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، اور ہم میں سے نہیں وہ شخص جو ہمارے علماء کی عزت نہ کرے۔ میرا دین یہ لوگ اپنے سینے کے اندر لیے ہوئے ہیں اور عزت ہی ان کی نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے براءت کا اعلان کیا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یقیناً اللہ کی عزت کرنا ہے یہ کہ کوئی آدمی کسی برے آدمی کی عزت کرے۔ ہم دیکھیں کوئی آدمی برا ہے، سفید بال ہیں اس پر، ہم اس کی عزت کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اللہ کی عزت کرنا ہے۔ اللہ کی عزت کرنا ایک عادل بادشاہ کی عزت کرنا، ایک انصاف کرنے والا بادشاہ ہے، ہم اس کی عزت کریں، یہ اللہ کی عزت کرنا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی عزت کرنا ہے کسی عالم کی عزت کرنا، ایسا عالم کہ ظاہر سے اپنے کو یہ لگتا ہو کہ یہ قرآن شریعت کے اعتبار سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، اگر اس کا ظاہر ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ قرآن شریعت کے اعتبار سے زندگی گزار رہا ہے، خود کچھ نافرمانی کر نہیں رہا، تو اس کی عزت کرنا اللہ کی عزت کرنا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک جگہ جا رہے تھے، دیکھا حضرت ابی ابن کعب کو۔ ابی ابن کعب صحابہ میں سے بھی بہت بڑے صحابی ہیں اور بہت بڑے عالم تھے۔ وہ جا رہے تھے تو سواری پر چڑھنے کے لیے پہلے رکاب پر اپنا پیر ڈالنا ہوتا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، حضور کے چچا کے بیٹے تھے۔ یہ ابی ابن کعب کے پاس جاتے ہیں، ان کی رکاب کو اپنے ہاتھ سے صحیح کرتے ہیں اور حضرت ابی ابن کعب کے لیے چرنا آسان کرتے ہیں۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ حضور کے چچا زاد بھائی ہو اور خود علم آپ کے پاس بہت اونچا ہے۔ حضور نے یہ بات کہی کہ قرآن کا اگر کوئی امام ہو تو عبداللہ ابن عباس امام ہے، رئیس المفسرین۔ حضور نے ان کو دعا دی تھی کہ اے میرے بیٹے، اللہ تبارک و تعالی تیرے سینے کو قرآن حاصل کرنے کے لیے کھول دے گا، اسی لیے قرآن کی تفسیر کے اندر جتنے اقوال بیان کیے جاتے ہیں نا، عبداللہ ابن عباس ہی اس کے ماخذ ہیں زیادہ تر۔ تو انہوں نے حضرت ابی ابن کعب کے لیے ان کی رکاب سیدھی کی۔ لوگوں نے پوچھا اے عباس کے بیٹے عبداللہ، تو خود اتنا اونچا آدمی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی اور خود قرآن کا امام ہے، تو اس انصاری صحابی کے لیے، ان دیہاتیوں کے لیے کیوں تو رکابی صحیح کر رہے؟ انہوں نے یہ بات کہی یہ آدمی انصاری ہے، نہ اگر سے ان کے آبا اور اجداد دیہاتی تھے، لیکن یہ ابی ابن کعب کے اندر بہت علم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گواہی دی ہے کہ ابی ابن کعب کے پاس بہت بڑا علم ہے۔ اہل علم کا یہ حق ہے کہ ہم ان کی عزت کریں، ان کو اونچا درجہ دیں۔ عبداللہ ابن عباس ہی فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی عالم کی نافرمانی کی اس نے رسول کو تکلیف پہنچائی۔
اور جس نے رسول کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ ایک اور حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو آدمی میرے کسی دوست سے دشمنی کرتا ہے نا، اس کے ساتھ میں نے اعلان جنگ کیا۔ اب دوست تو کوئی بھی بن سکتا ہے، عالم بھی بن سکتا ہے، غیر عالم بھی اللہ کا دوست بن سکتا ہے، ایسا ضروری نہیں کہ عالم ہی اللہ کا دوست ہو۔ لیکن امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کو جب اس حدیث کے بارے میں پوچھا گیا نا، تو انہوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر عالم لوگ اللہ کے دوست نہیں ہیں تو اللہ کا کوئی دوست نہیں۔ عالم لوگ اگر اللہ کے دوست نہیں، اگر تم عالم لوگوں سے ہی نفرت کر رہے ہو اور یہ سمجھ رہے ہو یہ اللہ کے ولی تھوڑی، تو اللہ کا کوئی ولی ہی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم علماء کی بہت عزت کریں۔ یہ بات جس طرح ایک غیر عالم کے لیے ضروری ہے، اس طرح ایک عالم کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ دوسرے بڑے علماء کی عزت کرے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں تو عالم، اس لیے میں اگر کسی کی عزت نہ کروں تو نہیں چلے گا۔ نہیں، عزت دو گے عزت ملے گی۔ آگے آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کمروں کے پیچھے سے اے محمد آپ کو آواز لگاتے ہیں اور نام سے پکارتے ہیں، محمد محمد باہر نکل۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ قبیلہ بنو تمیم جو حضور کے پاس آیا تھا نا، وہ دوپہر کے وقت آیا تھا، اور دوپہر کے وقت عامتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، تو حضور آرام کر رہے تھے کہ ان لوگوں نے آ کر، تقریباً 19 لوگ تھے یا 70 لوگ تھے، انہوں نے حضور کو کمروں کے پیچھے سے ہی زور زور سے بلانا شروع کیا، محمد محمد۔ اب حضور سو رہے تھے، حضور کو اٹھنا پڑا اور پھر حضور باہر گئے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ لوگ کیسی حرکت کرتے ہیں، بڑے کے پاس جب آتے ہیں اور ملنا مقصود ہوتا ہے تو ان کو تو چاہیے کہ وہ صبر کرتے یہاں تک کہ حضور خود باہر تشریف لے آتے، یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ لیکن ان لوگوں نے کمروں کے پیچھے سے ہی بلانا شروع کر دیا۔ اس سے ہمارے علماء یہ ادب نکالتے کہ جب ہم کسی بڑے سے ملنے جائیں نا، تو ہم اپنا وقت نہ دیکھیں، ان کا وقت دیکھیں۔ ہم ان سے پوچھیں کہ کون سا وقت میرے لیے مناسب رہے گا کہ میں آپ کی ملاقات کروں، کیونکہ مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ کو میری ضرورت نہیں۔ تو قبیلہ بنو تمیم نے جو یہ کام کیا، یہ چونکہ دیہاتی لوگ تھے، ان کے اندر ادب نہیں تھا، اس لیے ادب سکھانے کے لیے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات کہی کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی بد دین خبر لے کر آئے تو اس کو خوب جانچ لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کسی قوم کو تکلیف پہنچا دو، پھر اپنے کیے پر تم کو پچھتانا پڑے۔ اس آیت کا بھی ایک واقعہ ہے جس واقعے کو سننا اور سمجھنا ضروری ہے، پھر ہم کو یہ آیت سمجھ میں آئے گی۔ عقبہ ابن ابی معیط کے لڑکے تھے ولید ابن عقبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبیلہ بنو المستلق کے پاس بھیجا تھا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے کہ جاؤ اس قبیلہ بنو المستلق کے پاس اور زکوٰۃ وصول کر کے آؤ۔ اب ولید ابن عقبہ گئے تھے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، لیکن ہوا یہ کہ جب وہاں وہ پہنچنے کے قریب تھے کہ دیکھا کہ یہ قبیلہ بستی کے باہر تھا اور سب لوگ ان کا نظارہ کر رہے تھے، پوری ایک جماعت تھی اور سب لوگ ان کو دیکھ رہے تھے۔ اب یہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ پہلے زمانے جاہلیت میں اس قبیلے کے ساتھ ان کی دشمنی بھی تھی، تو جب اتنے سب لوگوں کو دیکھا نا کہ یہ سب بستی کے باہر ہیں اور سب مل کر کھڑے ہیں، تو اس مل کر کھڑے ہونے کو دیکھ کر ولید ابن عقبہ بالکل گھبرا گئے۔ ان کو ایسا لگا کہ یہ لوگ کچھ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنا نہیں چاہتے، اور یہ لوگ زکوٰۃ ادا کرنے سے منحرف ہو رہے ہیں اور مجھے مارنا چاہتے ہیں، لڑائی کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ۔ تو یہ فوراً وہاں سے ہی نکل جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے اس قبیلے کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن ہوا یہ کہ یہ لوگ سب مجھے مارنے کے لیے باہر کھڑے تھے، یہ لوگ لڑنا چاہتے تھے، زکوٰۃ یہ لوگ ادا کرنا نہیں چاہتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ایسا؟ تو پھر حضور نے خالد بن ولید کو بھیجا۔ خالد بن ولید کو کہا کہ جاؤ دیکھو، تحقیق کرو کہ کیا معاملہ ہے، یہ لوگ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں یا میری نافرمانی کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے جب تحقیق کی تو خالد بن ولید نے تو یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ لوگ تو زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ معاملہ یہ تھا کہ یہ لوگ باہر کھڑے تھے اس قاصد کی عزت کرنے کے لیے، اس کا استقبال کرنے کے لیے کہ بھائی آؤ خوش آمدید، لیکن ولید نے تو یہ سمجھ لیا کہ یہ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں، مارنا نہیں چاہتے، یہ تو زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ایمان والو، جب بھی کوئی خبر تمہارے پاس آئے نا تو فوراً مان مت لو اس کو،
کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خبر مان کر تم کچھ لوگوں کو تکلیف پہنچا دو، پھر تم کو پتہ چلے معاملہ ایسا تھا اور پھر تم پچھتاتے پھرو۔ خوب تحقیق کر لیا کرو۔ آج میرے عزیزوں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، نیوز پیپر کا زمانہ ہے، کوئی بھی خبر آتی ہے انسٹاگرام پر، فیس بک پر کہ مسلمانوں نے یہ کیا، مسلمانوں نے یہ کیا، ہم اس کا اعتبار نہ کریں، ہم کو معلوم نہیں ہے کیا ہوا۔ بہت سے میسیجز ایسے ہوتے ہیں جو مسلمانوں کو کمزور بنانا چاہتے ہیں کہ مسلمان بالکل دبی جاوے، کچھ کرے ہی نہیں، یعنی ان کو دھندے پر جانا ایسا خوف میں مبتلا کر دے کہ میں وہاں جاؤں گا کچھ کر لوں گا، شاید حکومت کی طرف سے کچھ کارروائی آئی۔ ارے اگر ہم سنویدھان کا خیال رکھتے ہیں اور کچھ کرتے نہیں ہیں، آدمی کو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ بسا اوقات اس طرح میسیجز وغیرہ پھیلا کر مسلمانوں کا دل کمزور کرنا مقصود ہوتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کا دل کمزور ہوتا نہیں، اس کو کمزور کرنا پڑتا ہے۔ بڑا جگرا وسیع ہوتا ہے مسلمانوں کا، تو آدمی ہر خبر پر بھروسہ نہ کر لے، ہمیشہ خبر کی تحقیق کرے۔ دینی مسائل جو ہوتے ہیں ہم علماء سے براہ راست لیں۔ بہت سے لوگ آن لائن سیشنز کرتے ہیں، آن لائن مسئلہ پوچھتے ہیں، فون پر کسی سے مسئلہ پوچھ لیا، نہیں، ہم علماء سے جائیں، ملیں ان سے اور روبرو ہم ان سے دین حاصل کریں۔ اس طرح جو دین حاصل ہو رہا ہے نا، اس کی برکتیں الگ ہوتی ہیں۔ جبرائیل نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا تھا، تب جبرائیل کا علم حضور تک پہنچا تھا۔ تو اس سے ہم ہمارے علماء سے فائدہ اٹھائیں، تو فیس ٹو فیس فائدہ اٹھائیں۔ جو ویڈیوز آتے ہیں، میسیجز جو آتے ہیں، تو اس کے اندر کبھی تحریف ہو سکتی ہے۔ یہ سب جو کمپنیز ہیں، انسٹاگرام، فیس بک، سب یہودیوں کے تو ہاتھ میں ہے۔ اب یہ پورا یہودیوں کے جو پلیٹ فارم ہے، ان کے ذریعے سے ہم علم ہمارا پورا حاصل کریں تو ہم کو کیا علم حاصل ہوگا؟ فَانْظُرُوا أَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ، اے لوگوں غور کرو کہ تم کن لوگوں سے اپنا دین حاصل کر رہے ہو، معتبر ذریعے سے ہم دین حاصل کریں۔ تو یہاں اس واقعے کے پیش نظر یہ آیت نازل ہوئی۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ولید ابن عقبہ تو صحابی تھے نا، اور اس آیت میں صحابی کو فاسق کہا جا رہا ہے کہ کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو خوب جانچ لیا کرو، اس طرح ہر بات پر فیصلہ مت کرو۔ تو یہاں پر صحابی کو فاسق کہا جا رہا ہے، یہ کیسی بات؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھو، صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ دنیا کے علماء جتنے بھی پیدا ہو جائیں، ایک صحابی کی پیر کی دھول کے برابر بھی وہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس آدمی نے حضور کی صحبت حاصل کی ہے اور دین کو پہنچانے والے ہی وہ ہیں، ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، ہماری کیا مجال۔ لیکن صحابہ بھی کچھ ایسے ہوتے تھے کہ ان سے گناہ ہو جاتے تھے، اسی لیے تو حضور کے زمانے میں بہت سی سزائیں وارد ہوئی، بہت سے صحابہ کو کوڑے لگائے گئے تہمت لگانے کی وجہ سے، بہت سے صحابہ کو پتھروں سے مارا گیا کیونکہ انہوں نے زنا کیا تھا۔ تو حضور کے زمانے میں بھی بہت سے صحابہ ایسے تھے، ان نے گناہ کیے تو ان پر سزائیں نافذ ہوئی۔ تو صحابی جو ہوتے ہیں نا، وہ بھی ہماری طرح انسان ہوتے ہیں، ہم جس طرح گناہ کرتے ہیں اس طرح انہوں نے بھی گناہ کیے۔ ہاں یہ کہ عام متن صحابی گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے، یہ صحابی کی عدالت کے خلاف نہیں۔ تو یہاں پر جو ولید ابن عقبہ کو فاسق کہا گیا نے، یہ کہ انہوں نے تحقیق کی نہیں، ان کو پہلے یہ تلاش کرنا چاہیے تھا، یہ جستجو کرنی چاہیے تھی کہ بھئی یہ لوگ کھڑے کیوں ہیں۔ ان لوگ کو پوچھنا چاہیے تھا کہ بھئی کیا لڑائی جھگڑا کرنا چاہتے ہو، مارم ماری کرنا چاہتے ہو؟ میں خود اپنی طرف سے نہیں آؤں، مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے۔ تو یہ اگر وہ اس طرح تفتیش کر لیتے تو یہ بہتر ہوتا۔ اب حضور کو انہوں نے غلط خبر جذبات کے اندر آ کر پہنچا دی۔ حضور اگر ان کی خبر پر اس طرح بھروسہ کر لیتے تو کتنے لوگوں کا خون بہتا، کتنے لوگ قتل ہوتے۔ تو یہ جلا کوتاہی ہو گئی نا ولید سے، حضرت ولید سے، تو اس لیے یہاں فاسق کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اس سے ہم کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ غیر معتبر لوگ ہیں، نہیں، ہوتے تو بڑے معتبر ہیں یہ لوگ، لیکن ان سے جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو ان کو فاسق بھی کہا جاتا ہے اور کہا جا سکتا ہے، لیکن پھر یہ لوگ عامتاً توبہ کر لیتے تھے، اس لیے ہم سے یہ کئی گنا بہتر ہیں۔ اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر حضرت ولید کو فاسق کہنا غلط بات ہے، کیونکہ انہوں نے جو غلطی کی تھی وہ ذرا غلط فہمی ہو گئی تھی ان سے، انہوں نے جان بوجھ کر کوئی غلطی تھوڑی کی، اور جب غلط فہمی ہو جاتی تو شریعت معاف کرتی ہے، تو اس وجہ سے ان کو فاسق کہنا سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ اور یہ جو روایت ہے نا، خود اس روایت کے اندر بہت اختلاف ہے، اضطراب ہے، اس لیے بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ اس روایت کا اعتبار ہی مت کرو۔ ایک مرتبہ اس روایت کے اندر یہ بات ہے کہ حضرت ولید تو گئے تھے
زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. جب دیکھا تھا نا کہ اتنے سب لوگ بستی سے باہر آ گئے ہیں اور کھڑے ہو کر ان کا نظارہ کرنے ہیں, تو پھر ایک شیطان آیا تھا, ایک شریر آدمی. اس نے حضرت ولید کو یہ بات کہی تھی کہ یہ لوگ تم کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں, یہ کوئی زکوٰۃ ادا کریں گے نہیں. تو فاسق اس شریر آدمی کو کہا گیا, ولید کو نہیں کہا گیا. لہٰذا یہاں پر فاسق کا اطلاق صحابی پر ہوا بھی نہیں ہے. اور ایک روایت سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے, ابن جریر طبری نے وہ روایت بیان کی ہے کہ دراصل یہ خبر ایک شریر شیطان آدمی نے حضرت ولید کو بتائی تھی. حضرت ولید نے اس پر بھروسہ کر لیا تھا. تو حضرت ولید کو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم فاسق لوگوں کی بات کیوں مانتے ہو, تم کو وہاں پر جا کر تحقیق کر لینی چاہیے تھی کہ یہ لوگ مارم ماری کرنا چاہتے ہیں یا استقبال کرنا چاہتے ہیں. اگر تم یہ کر لیتے تو یہ بہت بہتر ہوتا. اے ولید, اگر کچھ بھی چک ہو جاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد کے ذریعے سب کو رون ڈالتے, اتنے سب لوگوں کا خون بہہ جاتا. یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی. تو یہ بھی بہت سے لوگوں نے بات کہی ہے. تو میں خلاصہ پھر سے بیان کر دیتا ہوں کہ یہاں ایک قول کے مطابق صحابی کو فاسق کہا گیا, تو صحابی فاسق ہو سکتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہی نہیں کہ اب وہ معتبر نہیں. اگر اس نے توبہ کر لی ہو تو وہ معتبر ہے, اور صحابہ عامتاً توبہ کر ہی لیتے تھے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر صحابی کو فاسق کہا نہیں گیا. دراصل یہ روایت بہت اختلاف والی روایت ہے. اس کے اندر ایک روایت ایسی ہے جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اس صحابی کو کسی دوسرے شریر شیطان آدمی نے یہ خبر دی تھی, تو وہ فاسق تھا. صحابی کو یہاں پر فاسق کہنا مراد نہیں. اور ہم اسی قول کو لے لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ صحابہ کا معاملہ بڑا سنگین معاملہ ہے. اس کے اندر آدمی اپنی زبان کو قابو میں رکھے, یہی بہتر ہے. فسق کی نسبت ہم کسی شیطان شریر آدمی کی طرف کر لیں, یہ زیادہ بہتر ہوگا صحابی کی طرف فسق کی نسبت کرنے کے مقابلے میں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کر دے اگر بولنے کے اندر کچھ غلطی ہو گئی ہو, لیکن جو بات تھی وہ میں نے آپ لوگوں کو پہنچا دی. اور پھر اللہ نے یہ بات کہی کہ دیکھو ہمیشہ دین معتبر لوگوں سے لینا ہے, غیر معتبر لوگوں سے دین نہیں لینا. ہم جس عالم سے دین حاصل کر رہے ہیں نا, ہم اس عالم کو آزمائیں, بہتر طریقے سے آزمائیں, کوئی حرج نہیں, پھر اس سے ہم دین لیں. اگر وہ معتبر ہو تو ہم اس سے دین لیں, اگر ہم کو تشفی نہ ہوتی ہو تو اس سے دین نہ لیں. ہم پوچھیں کہ اس نے کتنی کتابیں لکھی ہے, بھائی کس کے پاس پڑھا ہوگا, یہ اس کے شاگرد کہاں ہے, کہاں پڑھاتا ہے, کیا کرتا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ اس عالم کے پاس جا کر ہی ہم یہ سب سوال کرنے لگیں, ورنہ وہ عالم صاحب شاید غصے میں بھی آ جائیں. ہم اور لوگوں سے پوچھیں کہ بھائی یہ مولانا کہاں پڑھاتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کتابیں کچھ لکھی ہے انہوں نے, کون سے شیخ کس سے ملنے جاتے ہیں, کہاں پڑھے ہیں, یہ عرب میں پڑھے ہوئے ہیں, یہاں پر پڑھے ہوئے ہیں, کس طرح پڑھے ہوئے ہیں. معتبر لوگوں سے ہم دین حاصل کریں. غیر معتبر لوگوں کی گواہی بھی قبول نہیں ہوتی. جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کی گواہی بھی قبول نہیں ہوتی. دین ان کے حوالے سے ہم کس طرح لے سکتے ہیں, اور ہم سوشل میڈیا پر اپنا اکثر دین لے لیتے ہیں. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہو کہ اس کا حال ہم کو معلوم نہ ہو, وہ معتبر ہے یہ بھی ہم کو معلوم نہیں, وہ غیر معتبر ہے یہ بھی ہم کو معلوم نہیں, تو اس کے بارے میں شریعت نے ہم کو یہ کہا ہے کہ اس کی گواہی معتبر ہے. کیونکہ یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ غیر معتبر لوگوں سے بات مت لو. تو اگر کسی کے بارے میں غیر معتبر ہونا ثابت ہوا نہیں ابھی تک, تو اس سے گواہی لی جا سکتی ہے. ایک تنبیہ اس آیت سے ہم کو یہ ملی کہ ہم جھوٹ سے ہماری پوری حفاظت کریں. آدمی اگر جھوٹ بولے گا میرے عزیزو, خواہ جو بھی شعبہ ہو اس کے اندر تباہی ہی آنے والی ہے. ہم تجارت کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم تجارت کرتے ہیں. تجارت کرنا بہت بڑی عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ بہترین کمائی تاجر کی کمائی ہوتی ہے. ان اطیب الکسب کسب التاجر, بہترین کمائی تاجر کی کمائی ہوتی ہے. لیکن اس سے ہر تاجر مراد نہیں, اس سے وہ تاجر مراد ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت نہ کرے, جب وہ بات کرے تو جھوٹ نہ بولے, جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے, جب وہ کوئی چیز کسی ڈیلر سے خریدے تو اس کے اندر عیب نہ نکالے, اور جب وہ کوئی چیز بیچے تو بیچتے وقت حد سے زیادہ تعریف نہ کرے, جب قرضہ وہ کسی کو دے تو بڑی نرمی سے وصول کرے, اور اگر اس کو کسی کو قرضہ دینا ہے وہ مقروض ہے تو وہ فوراً ادا کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب ایسا تاجر تجارت کرتا ہے نا, تو ایسے آدمی کی کمائی سب سے بہترین پاکیزہ کمائی ہوتی ہے, سب سے بہترین پاکیزہ کمائی. عبداللہ ابن مسعود نے یہ بات کہی, ان الصدق یہدی الی البر والبر یہدی الی الجنہ, کہ یقین جانو سچائی نیکی کی طرف آدمی کو لے جاتی ہے, اور نیکی آدمی کو جنت کی طرف لے جاتا ہے.
اور اس کے بالخلاف اگر کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ آدمی کو فجور کی طرف لے جائے گا اور فجور سے آدمی جہنم کے اندر جائے گا۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن انہوں نے سچ کو اختیار کیا، اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ ابو سفیان ابن حرب، اگر میں ان کے بارے میں یہ کہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن تھے تو میں شاید اس میں غلط نہیں ہوں گا، سب سے بڑے دشمن تھے۔ لیکن جب ہرقل بادشاہ نے ان کو بلایا تھا اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تھا تو اگرچہ تھے یہ اللہ کے رسول کے پکے سچے دشمن، لیکن ہرقل کے سامنے سب صحیح اور سچ باتیں کہی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے شرم آتی تھی کہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں، مجھے اس بات سے حیا محسوس ہوتی تھی کہ لوگ جھوٹ کی نسبت میری طرف کریں، اس لیے میں نے سب کچھ سچ بول دیا۔ محدثین کہتے ہیں ان کا ہرقل بادشاہ کے سامنے سچ بولنے کے نتیجے میں، سچ بولنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ان کو اسلام لے آنے کی توفیق بھی نصیب ہوئی نے۔ پھر اتنے بڑے صحابی یہ بن گئے کہ حضور نے جب مکہ فتح کیا نے تو حضور نے یہ بات کہی کہ میں ابو سفیان کو بھی امان دیتا ہوں، جو آدمی ابو سفیان کے گھر میں جمع ہوگا میں اس کو بھی امان دیتا ہوں، سچ بولنے کی وجہ سے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صادق الوعد کہا گیا ہے کہ یہ آدمی وعدے کا بڑا سچا تھا، یہ آدمی وعدے کا بڑا سچا تھا۔ محدثین نے اس پر گفتگو کی کہ کیوں ان کو یہ کہا گیا کہ یہ وعدے کا بڑا سچا ہے، مفسرین نے اس پر گفتگو کی تو ایک روایت ملتی ہے کہ دراصل ان کی ایک پارٹنر کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی۔ گفتگو یہ ہوئی تھی کہ ایک وقت پر ہم ملیں گے، ملاقات کریں گے اور سودا اس طرح پورا کریں گے۔ اب پارٹنر تو اس وعدے کو بھول گیا، لیکن جس جگہ ملنے کا وعدہ اسماعیل علیہ السلام نے کیا تھا نے، محدثین اور مفسرین نے یہ بات لکھی ہے 1 سال تک اسماعیل علیہ السلام اس جگہ پر آتے رہے، دیکھتے رہے کہ وہ آدمی ہے یا نہیں، کہ ہم ہمارا وعدہ اس طرح پورا کریں۔ اسماعیل علیہ السلام کو کس کو پوچھنے کی ضرورت تھی؟ اسماعیل علیہ السلام اگر وعدہ پورا بھی نہ کرتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ میرا پارٹنر بھول گیا تو میں بھول گیا، وہی آیا نہیں تو پھر مجھے کیا ضرورت؟ نہیں، اسماعیل علیہ السلام کو یہ ڈر تھا کہ اللہ اگر مجھے اس وعدے کے بارے میں پوچھ لے گا تو میں کیا کروں گا۔ تو 1 سال تک اسماعیل علیہ السلام وہاں پر پہنچتے رہے اور اس ساتھی کا انتظار کرتے رہے، یہ وعدے کے اندر سچائی بتانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی منقول ہے، عبداللہ ابن ابی الحمصہ بیان کرتے کہ زمانہ جاہلیت میں حضور جب نبی نہیں بنے تھے اس سے پہلے میری ایک ڈیلنگ ہوئی تھی حضور کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاملے کے اندر ایک ڈیلنگ ہوئی تھی اور کچھ پیسے باقی رہ گئے تھے، تو ہم نے یہ وعدہ کیا آپس میں کہ فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پر ملیں گے اور اس طرح جو باقی پیسے ہیں وہ معاملہ رفع دفع کریں گے۔ اب میں تو اس کے بارے میں بھول گیا، 3 دن بعد مجھے یاد آیا، میں اس مقام پر پہنچتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے حضور سے پوچھا کہ اے محمد تو کیوں یہاں پر انتظار کر رہا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ بھائی ہمارے درمیان وعدہ ہوا تھا کہ فلاں جگہ پر ہم ملیں گے، فلاں وقت پر ہم ملیں گے، تو نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی، میں 3 دن سے تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وعدے کی سچائی۔ اگر ہم ہماری تجارت کے اندر یہ سچائی لائے، ہماری تجارت کے اندر 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ ہم محنت تو بہت کرتے ہیں، شاید ہماری جیسی محنت کوئی نہ کرتا ہو، لیکن کیوں وہ برکت آ نہیں رہی؟ تو ہم ہمارے اعمال پر غور کریں، ہمارے اعمال پر غور کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، حضور نے اس اناج کے ڈھیر کے اندر اپنا ہاتھ داخل کیا تو بہت اچھا لگا، لیکن پھر اور زیادہ ہاتھ داخل کیا تو نیچے گیلا حصہ پڑا ہوا تھا۔ اناج کے اندر گیلا پن آ جاتا ہے تو اناج خراب ہو جاتا ہے۔ حضور نے پوچھا اے اناج والے یہ کیا ہے؟ کیوں ایسا کہ اچھا حصہ اوپر گدلا حصہ نیچے؟ اناج والے نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش آئی، بارش کی وجہ سے میرے اناج کا کچھ حصہ خراب ہو گیا، گیلا ہو گیا، نقصان میں آ گیا، تو میں نے یہ سوچا کہ گدلا حصہ نیچے رکھ دیتا ہوں، اچھا حصہ اوپر رکھتا ہوں، لوگوں کو پتہ چلے گا نہیں، میں اس طرح پورا اناج جو بوری ہے اس کی وہ بیچ دوں گا، کامیاب ہو جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے صحابی من غشنا فلیس منا، جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو نے کیوں ایسا نہیں کیا کہ گدلا حصہ بھی سب کے سامنے ظاہر کر دیتا، اچھا حصہ بھی سب کے سامنے ظاہر کر دیتا، جس کو جو لینا ہوتا وہ لے لیتا؟ تو نے دھوکہ کرنا چاہا، سن لے جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک مسلمان دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
تجارت کے اصول پر کاربند فرمائے اور ہمیشہ ہماری زندگی کے اندر سچ بولنے کے اللہ ہم کو توفیق دے۔ اس آیت میں یہی بات کہی گئی ہے کہ ہمیشہ سچے لوگوں سے دین حاصل کرو، اپنی جانب سے سچائی صادر کرو۔ جو آدمی بد دین ہو، جھوٹ بولتا رہتا ہو، اس سے دین حاصل کرنا مناسب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔